تو کہاں سے شروع کریں آپ؟ ایک ایک پھول کی کیا کہتے ہیں اسے؟ پھول، ہاں فلاور بال ہے یہ، پھولوں کے مشورے جو کہتے ہیں نا. ہاں چلو فہیمہ تم سے شروع کرو. جلدی اٹھنا. اچھا ندا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، آرام سے سو کے اٹھتی تھی، امی کی ایک زوردار آواز آتی تھی، اٹھ جاؤ ورنہ ساس جوتے مارے گی، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. اور ہم سوئے ہوئے ہوتے تھے آرام سے، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد کیا کیا ہوتا ہے دیر سے سو کے اٹھنے پہ. تو امی یہی کہتی تھی اٹھو اٹھو اٹھو، بہت زیادہ ٹائم پر اٹھو. اسپیسیفک تھی صبح اٹھنے کے بارے میں امی. اور میں یقین جانے جو سب سے پہلا جھگڑا ہوتا ہے، چاہے کیسا بھی سسرال ہو، ماڈرن ہو، سب سے پہلا جھگڑا ہوتا ہی صبح اٹھنے پہ. آئی ڈونٹ نو، ایگزیکٹلی، چاہے میرا ابا ہو، چاہے میری ساس ہو، چاہے کسی اور کی ساس ہو، میں نے سب سے پہلی جو یہ چیز دیکھی ہے، چاہے کسی طرح کا بھی گھرانہ ہو، ایلیٹ کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، لوور کلاس ہو، آپ مانے یا نہ مانے، یہ ایک کوفت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کو، چاہے سسر ہو ساس ہو، بہت دیر تک سوتی ہے، بہت دیر تک سوتی ہے. ہمیں تو کتنی دفعہ اپنے ابا کو چپ کرانا پڑتا ہے. میری مدر ان لا کو بھی یہی پرابلم تھی کہ اتنی دیر تک سوتے ہیں. میرا ہسبینڈ دیر سے گھر آتا تھا تو کتنا صحیح صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلتھی اینڈ وائز. اس میں بہت ساری مطلب ریزنز ہیں نا، پہلے سے ہی ناشتہ دیں، تیاری کریں اور ہسبینڈ کو بھیجیں، جیسے ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں. ہمارے دین میں بھی ہے نا صبح اٹھنا. صبح اٹھنا، ہم فجر میں کیوں اٹھتے ہیں؟ فجر میں اٹھیں، بلیسنگز لے لیں اللہ تعالیٰ سے. کتنی ساری چیزیں آپ لے لیتے ہیں، رزق آپ کا، بہت ساری چیزیں دین کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جو ہم امی ہمیں سمجھاتی ہیں اٹھو. اس وقت نہیں سمجھ آتا، لیکن شادی کے بعد ساس اور سسر بھی یہی. اور اس بات کو لائٹ نہیں لیں، واقعی صبح دیر سے اٹھنا رشتے میں ایک بنتی ہے دڑا، بنتی ہے، ایک بنتی ہے. میں تو صبح اتنی جلدی اٹھتی ہوں اور کب سے زمانے سے عادت بن جاتی ہے. جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو اور عادت ہو جاتی ہے. لیکن شادی کے شروع میں نہیں اٹھتی تھی صبح، اور ایک کچھ دنوں تک تو برداشت کر لیتی ہیں جب آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کا ایک ہی کمزوری بن جاتی ہے کہ یہ لوگ تو دیر سے سو کے اٹھتے ہیں. سو یہ چیز اس لیے ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کی پریکٹس کرنا ضروری ہے. اماؤں کے گھر میں تو امائیں 2-2 4-4 بجے تک بھی سونے دیتی ہیں. چلو یار بچی ہے، پڑھ رہی ہے، رات بھر پڑھتی رہی ہے. لیکن سسرال بٹ آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے نا صبح اٹھنے سے. فائدہ ہی آپ کا روٹین اگر سیٹ کر لیں، دوپہر میں تھوڑی دیر سو جائیں، جلدی رات کو سو تھوڑا جائیں. سا بچیاں پھنس بھی جاتی ہیں. ہسبینڈ جو ہیں ان کو ہوتا ہے کہ رات میں فلم دیکھیں ساتھ، رات میں دیر تک جاگیں. تو اب لڑکیاں پھر پھنس جاتی ہیں کہ صبح ارلی کیسے اٹھیں. وہ اپنے میاں کو بھی انہوں نے خوش کرنا ہے، تو پھر انہوں نے سسرال میں تو یہ تھوڑا سا بچیوں کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، لیکن ذرا سی مشکل ہوگی، اس کے بعد مینج ہو جاتی ہے کیونکہ ہسبینڈ کو سمجھانا آسان ہے. پوائنٹ ہے کہ ہسبینڈ کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ اگر صبح اٹھنا ہے تو پھر، کیونکہ میں اور شاذل بھی پوری رات ہم لوگ جاگتے تھے اور obviously صبح اٹھنے میں دیر ہوتی تھی، تو مجھے اندر گلٹ ہوتا تھا یار کیا سوچ رہی ہوں کہ میں صبح اٹھی نہیں ہوں، 12 بج گئے یا کبھی اس طرح. تو پھر میری کوشش ہوتی تھی 10 سے 11 کے بیچ میں کسی طرح کوشش کر کے اٹھ جاؤں، چاہے میں گر رہی ہوں ادھر ادھر. لیکن سب کا یہ ہوتا ہے کیونکہ پھر ہسبینڈ اور وائف کا تو صرف رات کا ہی ٹائم ہوتا ہے، کام سے گھر آئے اور پھر اس کے بعد آپ کہیں آؤٹنگ کرنے چلے گئے، فرینڈس کے چلے گئے، پھر کیا کریں. لیکن کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ہے ایک ایسی تو بیسک صبح اٹھنے والی چیز. آپ بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ شاید ساس یہ نہیں کہتی ہوں گی کہ تم صبح جلدی نہیں اٹھتی، لیکن وہ کسی اور بہانوں سے ضرور کوئی نہ کوئی چلتے پھرتے جملہ آ کے چلی جاتی.